من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ جاتے جاتے آخری بات سنتے جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ رہے ہیں۔ عثمان غنی نے معلوم کیا ما تشتکی، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو، رونے کا سبب کیا ہے، آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذنوبی، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، گناہ کی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اس عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی گناہ کے ڈر سے، گناہ کے بوجھ سے روتے ہیں، اللہ سے اس قدر خوف کھاتے ہیں، اس قدر ترس کھا رہے ہیں کہ اپنے گناہوں سے روتے ہیں۔ ہم سب کو کتنا رونا چاہیے، اس کا تجزیہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی عدالت میں چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ خود اپنا فیصلہ کیجئے کہ ہم سب کو رب کعبہ کے سامنے کس قدر رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، آپ کی کچھ چاہت ہے، کچھ خواہش ہے، کچھ آرزو ہے، کچھ تمنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا جواب سنو، اس جواب کو دل پر تو ضرور نقش کر لینا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، میں اسی کی چاہت اور آرزو کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، مجھ پر کرم فرما دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ کیا طبیب کو بلایا جائے، معالج کو بلایا جائے جس سے آپ کا اچھا علاج کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الطبیب امرضنی، کہ مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا، میں ایسی بیماری، جو بیماری دیتا ہے، بیماری دینے والی جو ذات ہے اس نے ہی مجھے بیمار کیا ہے، اسی نے مجھے بیمار کیا ہے، مجھے بیماری کسی اور جانب سے نہیں ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود بیت المال سے کچھ عطیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس عطیہ کی جو بیت المال سے عطا کیا جائے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں عطیہ کی، ہدیے کی، تحفے کی، گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود عطیہ قبول کر لیجئے، آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کو کام آ جائے گا۔ یہ واقعہ سورہ واقعہ جو بتلانے لگا ہوں، سورہ واقعہ کی یہ فضیلت بتلا رہا ہوں، اسی بات کو بتلانے کے لیے اتنی ساری بات آپ کو بتلائی ہے، یہی مین پوائنٹ ہے، اسی بات کو بتلانے کے لیے اتنی ساری بات آپ کے سامنے پیش کی۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ عثمان، کیا تمہیں میری لڑکیوں کے بارے میں یہ اندیشہ ہے، یہ خوف ہے، یہ خطرہ ہے، ایسی سوچ ہے کہ میری لڑکیاں میرے گزر جانے کے بعد فقر و فاقہ کی شکار ہو جائیں گی، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، رزق کی تنگی سے جوجھیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو یہ تربیت دی ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ ایسی پرورش کی ہے، یہ بتلایا ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ ہر رات کل لیلۃ، ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو، اور میں نے
پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ پیارے آقا فرما رہے تھے من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلۃ لم تصیبہ فاقۃ ابدا، کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات لازمی کے ساتھ تلاوت کرے گا کبھی بھی وہ فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ رزق کی تنگی سے دوچار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے، یہ پیغام سارے عالم کے لیے ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، سورہ واقعہ کی تلاوت کو لازمی پکڑیے اور رزق کی تنگی سے باہر آ جائیے، رزق کی تنگی میں دوچار ہونے سے بچیے، پرہیز کیجیے اور سورہ واقعہ کو لازمی پکڑیے۔ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے، یہ پیغام جاوید صاحب کے لیے بھی ہے اور یہ پیغام پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔